السلام علیکم. انٹیلیجنس ٹیسٹنگ یہ ہے آج کا موضوع. سائیکالوجی کے کسی بھی اسٹوڈنٹ سے جب سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ اور میجرمنٹ کی بات کی جائے یا اگر کسی عام انجان شخص سے لیمین سے بات کی جائے ٹیسٹنگ کے بارے میں تو سب سے پہلا خیال جو ذہن میں آتا ہے وہ ہے آئی کیو ٹیسٹ کا اور پرسنالٹی ٹیسٹ کا. عام لوگوں کے خیال میں سائیکولوجیکل ٹیسٹ ذہانت کی پیمائش کرتے ہیں اور یا شخصیت کی. لیکن آپ سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ جیسے جیسے پڑھتے جاتے ہیں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ٹیسٹ اور بھی بہت کچھ میجر کرتے ہیں. اس سیشن میں ہم بات کریں گے انٹیلیجنس ٹیسٹ کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ انٹیلیجنس ہے کیا. جب بھی انٹیلیجنس کی بات کی جائے تو کچھ سوالات ہمارے ذہن میں اٹھتے ہیں اور ہم ان کے جوابات دیکھنا چاہتے ہیں، اور جب ہم ان سوالوں کے جواب ڈھونڈتے ہیں تو اس کے بعد ہی ہم سائیکولوجیکل ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے ایک عام سا سوال، واٹ از انٹیلیجنس؟ انٹیلیجنس ہے کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی ٹیسٹ کو بناتے ہوئے، کسی بھی میجر کو کنسٹرکٹ کرتے ہوئے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ ٹیسٹ کس چیز کو میجر کرے گا، کس کنٹینٹ کو یا کس ڈومین کو کور کرے گا. انٹیلیجنس کس چیز کا نام ہے اور انٹیلیجنس ٹیسٹ کس چیز کی پیمائش کریں گے؟ کیا انٹیلیجنس کوئی ایک چیز ہے، ایک اوور آل ابیلٹی ہے، یا بہت سے چھوٹے چھوٹے اسکلس کا نام؟ دوسرا سوال، وائی ڈو وی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ انٹیلیجنس؟ آخر ہمیں ذہانت کو سمجھنے کی اور اس کو جانچنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کون لوگ ذہین ہے، کون زیادہ ذہین اور کون کم ذہین؟ آبویسلی ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ایسا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کون سے اسٹوڈنٹس جو ہیں تعلیم سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور کون سے نہیں، کون سے ذہین ہیں اور سیکھیں گے اور کون سے کم ذہین ہیں اور کم سیکھیں گے یا نہیں سیکھیں گے. پروفیشن کی بات کریں تو وی ڈیفینیٹلی آر لوکنگ فار بیٹر ورکرز، اور خیال ہے کہ جو لوگ ذہین ہوں گے وہ اچھے ورکرز ہوں گے، جو کم ذہین ہوں گے وہ کم اچھے ورکرز ہوں گے، اور جو لوگ ذہین نہیں ہوں گے وہ اچھے ورکرز ہو ہی نہیں سکتے. اور ایک اور سوال، وائی کین ناٹ وی یوز دا سیم میجر فار ایوری ون؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ایک ہی ٹیسٹ سبھی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے؟ کیا وجہ ہے کہ کچھ ذہانتوں کے لیے یا کچھ ابیلٹیز کے لیے ہم کسی اور طرح کا ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں اور کسی اور ابیلٹی کے لیے کسی اور طرح کا ٹیسٹ؟ جس کا مطلب یہ ہوا کہ ذہانت ایک چیز نہیں، وہ بہت سی چھوٹی چیزوں پر مشتمل ایک فنامنن کا نام ہے. پھر ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ٹیسٹ جو ہم استعمال کر رہے ہیں ذہانت کی پیمائش کے لیے، کیا وہ ویلڈ ٹیسٹ ہے، کیا وہ ریلائبل ٹیسٹ ہے؟ اگر ویلڈ ہے اور ریلائبل ہے تو ہی ہم ان پر ٹرسٹ کر سکیں گے. اگر مجھے اپنی آئی کیو کی پیمائش کروانی ہے اور ٹیسٹ ویلڈ نہیں ہے تو مجھے ہچکچاہٹ ضرور ہوگی. میں نہیں چاہوں گی کہ ایسا ٹیسٹ دوں جس کے بارے میں مجھے یہ شک ہی رہے کہ اس کے رزلٹ صحیح بھی تھے یا کہ نہیں. اور پھر ہم اس طرح کے اور بہت سے سوالات کا بھی سامنا کرتے ہیں، مثلاً یہ کہ ذہانت کا ٹیسٹ اگر ایک دوسرے ملک میں بنایا گیا تو کیا ہم اس کو اپنے ملک میں استعمال کر سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ اگر ایک ٹیسٹ میں کسی اور ملک کے جھنڈے میں پائے جانے والے ستاروں کے بارے میں سوال ہے تو کیا پاکستان کا بچہ بھی اس سوال کا جواب صحیح دے پائے گا اور نہیں؟ اور اگر اس کا جواب صحیح نہیں دے پاتا تو کیا وہ ایک ذہین بچہ کہلائے گا یا کم ذہین بچہ؟ ظاہر ہے اس کے سکور اس ٹیسٹ پہ کم آئیں گے اور وہ کم ذہین کہلائے گا، لیکن کیا وہ کم ذہین کہلانے والا بچہ ذہین تھا یا واقعی کم ذہین؟ اس طرح کے بہت سے سوالات ہیں جو کہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں جب ہم ذہانت کے ٹیسٹوں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے آتے ہیں. تھوڑا سا اگر ہم پرسنل لیول کے اوپر چلے جائیں تو کچھ سوالات ہیں جو اپنی ذات کے حوالے سے ہم جاننا چاہتے ہیں. مثلاً am I an intelligent person? Is intelligence about a skill, specific skills or a general ability that I possess? یعنی کیا مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میں ایک ذہین شخص ہوں یا نہیں، اور کیا جو ٹیسٹ میں استعمال کروں گی وہ کسی ایک ابیلٹی کی پیمائش کرے گا یا مختلف چھوٹی سی ابیلٹیز کی جانچ کرے گا. How do I judge using my observation if someone is intelligent or not? ایک جانب تو ہم ٹیسٹ استعمال کر کے بتاتے ہیں
کہ کوئی شخص ذہین ہے یا کہ نہیں، اور دوسری جانب ہم لوگوں کو دیکھتے ہوئے، ان کا مشاہدہ کرتے ہوئے فوراً اندازہ لگا لیتے ہیں کہ وہ ایک انٹیلیجنٹ شخص ہے یا کہ نہیں۔ تو ہمیں اپنی آبزرویشن کے ذریعے وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے یہ پتہ لگتا ہے کہ لوگ ذہین ہیں یا کم ذہین ہیں یا بالکل بھی ذہین نہیں ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ذہانت جو ہے وہ ایک کسی سیدھی سادی چیز کا نام نہیں ہے۔ ذہانت ہو سکتا ہے کہ ایک کمپلیکس چیز ہو، کیونکہ کسی ایک سوال کے جواب میں ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ذہانت کیا ہے اور ذہانت کس چیز پہ مشتمل ہے۔ اور اگر ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ذہانت کیا ہے اور کن کن چیزوں پر مشتمل ہے، تو پھر ذہانت کا ٹیسٹ بنانا بھی کوئی آسان عمل نہیں ہوگا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی ٹیسٹ بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز اور بنیادی چیز جس کے بارے میں ہمیں بہت کلیئر ہونے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ کس ڈومین کو کور کرتے ہوئے یہ ٹیسٹ ترتیب دیا جائے گا، وہ کیا چیز ہے جس کی پیمائش ہم کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور اگر ہم اس چیز کے بارے میں کلیئر نہیں ہوں گے تو ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی کے بارے میں بھی ہم کلیئر نہیں ہو پائیں گے۔ سب سے پہلے ذہانت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں، اگر ہم عام اور سادہ لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کریں تو ذہانت کا مطلب ہے کہ انسان پرابلمس کو سالو کر سکتا ہو، اپنے سوشل ریلیشن شپس میں اس کی ذہانت جھلکتی ہو، وہ آئیڈیاز کو انڈرسٹینڈ کر سکے، ایبسٹریکٹ آئیڈیاز کو مینیپولیٹ کر سکے، چیزوں کو ایڈ اور سبٹریکٹ اور ملٹیپلائی اور ڈیوائڈ کر سکتا ہو، اسپیشل ریزنس کے بارے میں جانتا ہو، اس کی سمجھ رکھتا ہو، اسپیشل ریزننگ کے بارے میں اگر کوئی مسائل یا پرابلمس کو دیے جائیں تو ان کو وہ حل کر سکتا ہو، انسٹرکشنز کو فالو کر سکتا ہو، ایکیڈیمک اچیومنٹ میں اچھا ہو، جس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ کسی بھی انسان کی ذہانت کی انڈیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم ڈیفینیشن کو دیکھیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، انٹیلیجنس از دا کیپیسٹی ٹو انڈرسٹینڈ دا ورلڈ، تھنک ریشنلی اینڈ یوز ریسورسز افیکٹولی وین فیسڈ ود چیلنجز۔ یعنی فیلمن کے الفاظ میں سب سے پہلے تو کوئی شخص ذہین تب کہلائے گا جب وہ اپنے ارد گرد کی دنیا کو سمجھ سکتا ہو، اور دنیا ہم جانتے ہیں کہ اس میں انسان بھی ہے اور آبجیکٹس بھی، اس کو ان کی سمجھ ہو، ریلیشنز کی سمجھ ہو، حالات کی سمجھ ہو، اور پھر وہ ریشنلی سوچ سکتا ہو، ریئلسٹک طریقے سے سوچ سکتا ہو، لاجیکلی سوچ سکتا ہو، حقائق پر مبنی اس کی سوچ ہو، اور پھر اگر ضرورت پڑے اور مشکل حالات آئیں تو جو اویلیبل ریسورسز ہیں ان میں سے وہ اس چیلنج کا سامنا کر سکے اور اپنے مسائل کو حل کر سکے۔ اگر کسی شخص کو اپنے ارد گرد کی دنیا کی سمجھ نہیں ہے، لوگوں کی سمجھ نہیں ہے، رشتوں کی سمجھ نہیں ہے، یا اس کے پاس مشکل حالات آئیں تو اس کو اپنی ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے مشکل میں سے نکلنا نہ آتا ہو، تو اس شخص کو ہم ذہین شخص نہیں کہیں گے۔ تو دیکھا جائے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ذہانت کا ایک سوشل پہلو بھی ہے، ایک اس کا کانکریٹ لاجیکل ریشنل پہلو بھی ہے، اور ایک اس کا ایکیڈیمک پہلو بھی ہے۔ پچھلی 2 صدیوں میں بہت سے ماہرین نفسیات اور دیگر ریسرچرز نے اور آتھرز نے ذہانت یا انٹیلیجنس کے بارے میں بہت کچھ لکھا اور مختلف طرح کی تھیریز پیش کی اور ذہانت کو بیان کیا، اور مختلف تھیریز کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو جیسی کسی تھیرسٹ کی اپروچ تھی تو ذہانت کو میجر کرنے کے لیے بھی ٹیسٹ اسی حساب سے بنائے گئے۔ آپ سائیکالوجی کی اور سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کی جتنی ہسٹری سے واقف ہیں، اس کے حوالے سے آپ یقیناً فرانسس گیلٹن کے نام کو نہیں بھولیں۔ شاید وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ایک فارمل سینس میں سائیکولوجیکل ٹیسٹ کا ذکر کیا یا مینٹل میجرمنٹ کا ذکر کیا۔ گیلٹن آپ کو یاد ہوگا کہ چارلز ڈارون کے کزن تھے، خود بہت زیادہ ذہین شخص تھے، بہت زیادہ انہوں نے لکھا، بہت نئی نئی تھیریز اور بہت سے مسائل کے حل انہوں نے پیش کیے۔ وہ خود کیونکہ ایک ذہین شخص تھے اور ایک ذہین خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے ان کا خیال تھا کہ ذہانت ایک انہیریٹڈ چیز ہے۔
اور انہوں نے اپنی مشہور و معروف کتاب ہیریڈیٹری جینیس بھی لکھی. اگر دیکھا جائے تو یہ ایک روایتی یا ٹریڈیشنل سی سوچ تھی ذہانت کے بارے میں، یعنی یہ کہنا کہ انٹیلیجنس جو ہے اٹ رنز ان دا فیملی، کیونکہ ان کے خاندان میں بہت سے لوگ تھے جنہوں نے بہت سی اچیومنٹس کی، اس لیے ان کی اس تھیوری کو تقویت بھی ملی اور انہوں نے بہت وثوق سے اس کے بارے میں لکھا. بعد میں بہت سی اور تحقیقات ہوئی جس سے معلوم ہوا کہ جینیٹکس کا ایک رول ہو سکتا ہے ذہانت میں، لیکن نرچر کو یا انوائرمنٹ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ہم جانتے ہیں کہ بہت زیادہ ذہین بچے اگر ان کو تربیت نہ ملے، تعلیم نہ ملے، تو ان کی ذہانت کو کبھی بھی پنپنے کا موقع نہیں ملتا. دوسری جانب بہت ہی ایوریج ذہانت کے مالک لوگ اگر ان کو اچھی تعلیم و تربیت دی جائے تو زندگی میں وہ بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے سکتے ہیں. بہرحال گیلٹن کی کنٹریبیوشن کو ہم قطعاً نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ ایک فارمل طریقے سے مینٹل ایبلٹیز کو میجر کرنے کی بات کی اور اس کے لیے مختلف طریقوں پر کام کیا. گیلٹن نے ایک اور سوچ بھی پیش کی اور وہ یہ کہ ذہانت کا تعلق کسی انسان کے سر کے سائز کے ساتھ ہے. And he proposed that the size of the head is positively related with the amount of intelligence that a person has. جتنا کسی کا سر بڑا ہوگا اتنا وہ زیادہ ذہین ہوگا. اس کی پشت پہ یہ آئیڈیا بھی تھا کہ جتنا کسی کا سر بڑا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ اس کا دماغ بھی بڑا ہے، اور جن کا دماغ بڑا ہے وہ زیادہ ذہین ہوں گے. لیکن گیلٹن کے اس آئیڈیا کو بعد کی کسی بھی ریسرچ سے کوئی امپیریکل سپورٹ نہیں ملی، اور یہ معلوم ہوا کہ سر کے سائز کا ذہانت سے ایز سچ کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن گیلٹن کی کنٹریبیوشن جو ہیں وہ سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشنس تھیں، اور ماڈرن زمانے میں جو جس سوچ پر اور جس لائن پر کام کرتے ہوئے ذہانت پر کام کیا گیا، گیلٹن کا نام اس میں ہمیشہ نمایاں رہے گا. گیلٹن سے ریلیٹڈ ایک اور نام کیٹیل کا نام، جو کہ امریکن سائیکالوجسٹ تھے، انہوں نے بھی مینٹل میجرمنٹ کے اوپر کام کیا، اور انہوں نے مینٹل پروسیسز کی جانچ کے لیے، اس کے پیمائش کے لیے ٹیسٹ بنانے کے اوپر بہت سی کنٹریبیوشنس کی. جو ٹاسک انہوں نے اپنے زمانے میں بنائے ان میں اس طرح کی چیزیں مہیا کی جاتی تھیں جیسے کہ ریئیکشن ٹائم، کیننس آف ویژن اینڈ ہیئرنگ، ویٹ ڈسکریمنیشن اور ورڈ ایسوسیشن. ان ٹیسٹوں کو ذہانت کے ٹیسٹوں کے طور پر تو ایسا استعمال نہیں کیا گیا، لیکن ٹیسٹوں کی کنسٹرکشن میں اور ان کی ترتیب میں کیٹیل کے کنٹریبیوشنز بھی ہمیشہ اہم خیال کیے جاتے ہیں. ماڈرن انٹیلیجنس ٹیسٹوں میں اور انٹیلیجنس کے بارے میں جو ماڈرن سوچ ہے اس میں ایک شخص کا کام شاید سب سے نمایاں ہے، اور وہ ہے بینے. آپ جانتے ہیں کہ بینے فرینچ سائیکالوجسٹ تھے جنہوں نے 1905 میں پہلا پراپر سائیکولوجیکل ٹیسٹ بنایا، یا اس کو کہہ لیجیے کہ بینے نے اپنا اسکیل بنایا. اس وقت بنیادی مقصد اس اسکیل کو بنانے کا یہی تھا کہ ذہین بچوں میں اور مینٹلی ریٹارڈڈ بچوں میں تمیز کی جائے. جو بچے کم ذہین تھے یا ریٹارڈڈ تھے ان کو ذہین بچوں سے الگ کیا جائے اور ان کو ریمیڈیل ایجوکیشن دی جائے، اور جو بچے اس اسکیل کے مطابق ذہین پائے جائیں ان پہ دوسرے طریقے سے محنت کی جائے تاکہ وہ نارمل اسکول میں نارمل طریقے سے اپنی اچھی اچیومنٹ دکھا سکیں. بینے کا اسکیل آج بھی استعمال ہوتا ہے. مختلف ریویژنس کے بعد اس کی ماڈرن شکل ہم آج بھی دوسرے سائیکولوجیکل ٹیسٹ میں نمایاں طور پر استعمال ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. لیکن مختلف سائیکالوجسٹ کے بنائے ہوئے جو ٹیسٹ ہم استعمال کرتے ہیں ان پر بات کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف تھیورسٹس نے اور سائیکالوجسٹ نے یا آتھرز نے ذہانت کو کس طرح سے سمجھا ہے اور کس طرح سے بیان کیا ہے. ایک سب سے پہلا سوال اور بالکل شروع میں اٹھنے والا سوال یہی تھا کہ کیا ذہانت ایک جنرل ایبلٹی ہے یا مختلف ایبلٹیز پر مشتمل کسی ایک چیز کا نام. جنرل ایبلٹی سے مراد یہ ہے کہ ذہانت ایک ایسی ایبلٹی یا ایک ایسی اہلیت ہے جو انسان کی تمام زندگی کے تمام پہلوؤں میں دکھائی دے گی. دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ذہین ہے تو وہ اپنی پڑھائی میں بھی اپنی ذہانت دکھائے گا، ایتھلیٹکس میں جائے گا تو وہاں پر بھی ذہین ثابت ہوگا،
کوکنگ میں جائے گا تو بھی ایک ذہین کوک ثابت ہوگا. دوسری جانب کچھ سائیکالوجسٹ کا اور آتھرس کا یہ خیال تھا کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم زندگی میں بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ زندگی کے ایک پہلو میں تو بہت ذہانت کے مالک دکھائی دیتے ہیں، اور دوسری جانب ان میں ذہانت کا دور دور سے کوئی شائبہ بھی دکھائی نہیں دیتا. مثال کے طور پہ بہت سے ایسے بڑے عظیم سائنسدان ہوں گے جو اپنی لیبارٹری میں تو بہت بڑے سائنسدان تھے اور بہت ذہین سائنٹسٹ تھے اور ذہین ریسرچر تھے، لیکن دوسری جانب اپنے ذاتی تعلقات میں یا سوشل لائف میں شاید ذہین ہونا تو دور کی بات ہے، وہ کسی ریٹارڈیشن کے لیول پہ تھے، کیونکہ ان کے سوشل ریلیشن جو تھے بالکل ناکام ثابت ہوئے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ذہین پینٹر ضروری نہیں ہے کہ ذہین سنگر بھی ہو، یا ایک ذہین سنگر ایک ذہین کک بھی ہو. اسی سوچ پہ کام کرتے ہوئے جس شخص کا ہمیں نام سب سے پہلے دکھائی دیتا ہے وہ ہے اسپیئرمین. اسپیئرمین نے جو کہ آپ جانتے ہیں کہ اسٹیٹسٹکس میں بھی کچھ کنٹریبیوشن کی اور فیکٹر انالیسس کے ساتھ ان کا نام ہمیں جڑا ہوا دکھائی دیتا ہے. اسپیئرمین نے مختلف لوگوں کو جب آبزرو کیا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جو لوگ ایک ٹیسٹ میں ذہانت کے ٹیسٹ میں اچھا سکور لیتے ہیں وہ عام طور پہ دوسرے ٹیسٹوں میں بھی اچھا سکور لیتے ہیں. یہیں سے انہوں نے یہ آئیڈیا لیا اور اس کو پرپوز کیا کہ ذہانت جو ہے ایک جنرل ایبلٹی کا نام ہے جو انسان کی زندگی کے مختلف شعبوں پر اپنا اثر دکھاتی ہے. اسپیئرمین برٹش سائیکالوجسٹ تھے اور انہوں نے فیکٹر انالیسس استعمال کرتے ہوئے یہ دیکھا کہ دو طرح کے فیکٹرز ہمیں دکھائی دیتے ہیں جو کہ انڈیویجول ڈفرینسز کا باعث ہو سکتے ہیں. ایک تو جی فیکٹر اور ایک ایس فیکٹر. جی فیکٹر یا جنرل فیکٹر سے مراد ہے جنرل انٹیلیجنس، اور ایس فیکٹر سے مراد ہے اسپیسیفک فیکٹر یا اسپیسیفک انٹیلیجنس. جی فیکٹر سے مراد یہ ہے کہ ذہانت جس کو وہ جی فیکٹر کا نام دیتے ہیں ایک جنرلائز جنرل ایبلٹی ہے. تو ذہانت کسی ایک شعبے تک یا ایک اسکل تک محدود نہیں ہے. دوسری جانب ہم جانتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے پاس اسپیسیفک ایبلٹیز بھی ہوتی ہیں. جنرل ایبلٹی جو ہے وہ سب میں پائی جاتی ہے، اور اسپیسیفک ایبلٹی اسپیسیفک اسکل یا اسپیسیفک ایبلٹی ریلیٹڈ ہوتی ہے. اور اس لیے اسپیئرمین کا خیال یہ تھا کہ ذہانت جو ہے وہ ایک جی فیکٹر چیز ہے، یعنی جنرل ایبلٹی ہے. بعد میں آنے والے ریسرچرز نے اور آتھرز نے اس چیز سے اختلاف کیا، گو کہ بہت سے لوگوں نے اس چیز سے اتفاق بھی کیا، لیکن ہمیں زیادہ ایسی اپروچز اور ایسے ماڈلز ملتے ہیں جنہوں نے اپنی آلٹرنیٹ سوچ پرپوز کی اور جنہوں نے بتایا کہ نہیں، ذہانت ایک جنرل فیکٹر نہیں ہے، ایک جنرل چیز یا جنرل ایبلٹی نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف چھوٹی چھوٹی چیزوں یا ایبلٹیز پر یا مینٹل فیکٹرز پر مشتمل چیز کا نام ہے. تھارنڈائک نے اسی حوالے سے اپنا نظریہ پیش کیا اور انہوں نے بات کی سوشل انٹیلیجنس کی. تھارنڈائک اسپیئرمین کی تھیوری سے اتفاق نہیں کرتے تھے اور انہوں نے کہا کہ ذہانت ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم ایک فیکٹر کے طور پہ یا ایک جنرل چیز کے طور پہ انڈرسٹینڈ بھی نہیں کر سکتے اور اس کو اس کی طرح سے ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے. تھارنڈائک کے خیال میں 3 ڈویژنز جو ہیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں انٹیلیجنس میں، یعنی انٹیلیجنس کا جو تصور ہے یا جو کانسیپٹ ہے وہ 3 ڈویژنز کا احاطہ کرتا ہے. وہ 3 ڈویژنز کیا ہیں؟ سوشل انٹیلیجنس، ایبسٹریکٹ انٹیلیجنس اینڈ کانکریٹ انٹیلیجنس. تھوڑا سا آئیڈیا تو آپ کو نام سے ہی ہو جائے گا. انٹیلیجنس کا ایک پہلو سوشل ہے، ایک ایبسٹریکٹ ہے نہ دکھائی دینے والا، اور ایک کانکریٹ دکھائی دینے والا سالڈ سامنے موجود. سوشل انٹیلیجنس enables one to understand and manage relationships. ذہانت کا ایک پہلو سوشل پہلو ہے. یہ وہ پہلو ہے جس کی مدد سے ہم اپنی سوشل ریلیشن شپس کو قائم کرتے ہیں، ان کو اچھا بناتے ہیں اور وہ ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن جاتی ہیں. اگر کوئی شخص اپنے سوشل ریلیشنز کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور اس کو کسی پازیٹیو مقصد کے لیے استعمال نہیں کرتا
تو ہم شاید یہ کہہ سکیں کہ وہ شخص سوشل انٹیلیجنس کا مالک نہیں ہے. ایبسٹریکٹ انٹیلیجنس. Abstract intelligence enables one to understand and manage ideas such as algebra, mathematics, or abstract concepts. ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ شاید ایبسٹریکٹ انٹیلیجنس سوشل انٹیلیجنس سے ایک درجہ ہائر ہے. ایبسٹریکٹ ابلٹی سے مراد ہے کہ چیزوں کی ایبسنس میں ان کے بارے میں سوچ سکنا. آپ اگر الجبرا کی ایکویشن سالو کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایبسٹریکٹ انٹیلیجنس ہے. اگر آپ کوئی نظریہ بنا سکتے ہیں, کسی تھیری کو سمجھ سکتے ہیں, یا خود سے کوئی نیا آئیڈیا پیش کر سکتے ہیں, تو آپ ایبسٹریکٹ انٹیلیجنس کے مالک ہوں گے. لیکن آپ نے ضرور ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جو الجبرا کی الف بے سے واقف نہیں ہوتے اور اس کو سیکھنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. اسی طرح سے ایبسٹریکٹ آئیڈیاز کے بارے میں بات کرنا ان کے ساتھ مشکل ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ شاید یہ ایبلٹی ان میں کم ہو, لیکن شاید ہمارے پاس کوئی فارمولا اس کے بارے میں نہیں ہے. اور تیسرا ڈویژن ہے concrete intelligence, which enables us to manage concrete and mechanical concepts and ideas. For example, accounting, economics, architecture, banking, etc. اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں میں آپ کو دکھائی دے گا کہ وہ ارتھمیٹک میں, اکاؤنٹنگ میں, فائنانس میں بہت اچھے ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ ایبسٹریکٹ آئیڈیاز میں بہت اچھے ہوتے ہیں. کچھ لوگ شاعری بہت اچھی کر سکتے ہیں اور کچھ لوگ ڈرائنگ. تو اس تھیری کے مطابق انٹیلیجنس جو ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک ایبلٹی ہے, یعنی اگر آپ میتھمیٹکس میں اچھے ہیں تو آپ اکاؤنٹنٹ بھی اچھے ضرور ہوں گے اور آپ آرکیٹیکٹ بھی بہت اچھے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی ابلٹی یا آپ کی انٹیلیجنس کسی ایک شعبے میں زیادہ بڑھ چڑھ کے دکھائی دے. اسی طرح کی ایک اور اپروچ جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے تھرسٹن کی تھیری یا تھرسٹن کا دیا ہوا ماڈل. تھرسٹن نے بنیادی طور پہ بات کی پرائمری مینٹل ابیلٹیز کی. وہ بھی ایک امریکن سائیکالوجسٹ تھے. اسپیئرمین کی تھیری سے وہ اس طرح سے اگری نہیں کرتے تھے. ان کے خیال میں ذہانت بہت سی چھوٹی چھوٹی بنیادی ایبلٹیز پر مشتمل ایک چیز کا نام ہے. ذہانت کوئی ایک چیز یا ایک جنرل فیکٹر نہیں ہے, یہ مشتمل ہے پرائمری ایبلٹیز پہ. تھرسٹن پرائمری مینٹل ایبلٹیز پہ جب کام کر رہے تھے تو ان کے ساتھ اور بھی ان کے ساتھی تھے, اور اس میں ان کی جو بیگم ہیں وہ بھی شامل تھی. انہوں نے اس حوالے سے ٹیسٹ کے کچھ سیٹس بنائے اور 56 ٹیسٹ بنائے ایسے سیٹ کی فارم میں جن کی مدد سے وہ ان ایبلٹیز کی شناخت کر سکتے تھے اور ان کی نشاندہی کر سکتے تھے. الٹیمیٹلی جب انہوں نے اپنا کام مکمل کیا اور اپنی ریسرچ کے حوالے سے انہوں نے جب انالیسس کیا تو دے کیم اپ وتھ 7 پرائمری مینٹل ایبلٹیز. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیئرمین نے جنرل ایبلٹی کی بات کی, اس کے بعد کچھ لوگ 2 ایبلٹیز کی بات کر رہے ہیں, کچھ 3 کی, اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے 7 پرائمری مینٹل ایبلٹیز. 7 ایبلٹیز کیا ہیں؟ وربل کمپریہنشن اینڈ ایبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ڈیفائن ورڈس. اگر کوئی شخص الفاظ کو سمجھ سکتا ہے, ان کو ڈیفائن کر سکتا ہے, تو وہ وربل کمپریہنشن کا مالک ہے. اس سے ریلیٹڈ دوسری ایبلٹی ہے ورڈ فلوئنسی, این ایبلٹی اور اسپیڈ آف تھنکنگ of verbal material such as rhyming or naming words in a given category. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ verbal comprehension سے ذرا سا ہائر درجہ ہے. ایک تیسری ابلٹی ہے spatial. spatial visualization, جیسے کہ نام سے ظاہر ہے, space related visualization. ability to recognize and manipulate objects or things in 3 dimensions such as drafting and blueprint reading. جو لوگ ڈرافٹنگ میں بہت اچھے ہوتے ہیں یا جو بلو پرنٹس یا لے آؤٹس بنے ہوتے ہیں ان کو سمجھنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں. کچھ لوگ فلو چارٹس بنانے میں اور پڑھنے میں بہت کمال رکھتے ہیں. اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اسپیشل ویژولائزیشن میں اچھے ہوتے ہیں. perceptual speed, an ability to quickly perceive and detect the visual details and differentiate between the similarities and differences between designs.
perceptual speed سے مراد ہے کہ کس تیزی کے ساتھ آپ کا perceptual process کام کرتا ہے, کتنی تیزی سے آپ, کتنے کوئکلی آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کسی ڈیزائن کے مختلف ایسپیکٹس, مختلف ڈیزائن کی سملیرٹیز, مختلف ڈیزائنز میں چھپی ہوئی چیزیں. کچھ لوگوں کو آپ کوئی ڈیزائن دکھائیے یا کوئی لے آؤٹ دکھائیں یا کوئی اسٹرکچر دکھائیں, کوئی پلان دکھائیں کسی بلڈنگ کا یا برج کا, تو ان کے لیے وہ سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے. جبکہ کچھ لوگوں کے لیے اس کو سمجھنے میں کوئی دیر نہیں لگتی, اور کچھ لوگوں کو کوئی بھی پلان ڈرا کرنے میں کوئی دیر نہیں لگتی. اس طرح کے لوگوں میں پرسیپچول اسپیڈ جو ہے وہ اچھی موجود ہوتی ہے. ریزننگ اینڈ انڈکٹیو ریزننگ, a logical ability of deriving general ideas from specific information. جب ہم کسی ایک آئیڈیا کو کسی دوسری سچویشن پہ اپلائی کر سکیں, ایک اسپیسیفک پیس آف انفارمیشن سے ہم دوسری جگہوں پہ اس کی اپلیکیبلٹی کر سکیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کی ریزننگ ہم میں پائی جاتی ہے. ایک اور ابلٹی جو کہ پرائمری مینٹل ابلٹی ہے اس تھیری کے مطابق, اس کا تعلق ہے نمبرز کے ساتھ. نمبرز اور arithmetic ability. Capability of doing work easily on numbers, such as doing simple arithmetic tasks fast and rapidly. آپ نے دیکھا ہے, اور یہ بہت کامن چیز ہے, سب لوگ نمبرز میں اور arithmetic میں اتنے اچھے نہیں ہوتے, جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک پرائمری ابلٹی ہے جو کچھ لوگوں میں ہوتی ہے اور کچھ میں کم ہوتی ہے. ایبسنٹ یا زیرو ہوتی ہے یہ نہیں کہا جا سکتا. تو اگر لوگ نمبرز کو اچھی طرح سے سیکھ سکتے ہیں, مینیپولیٹ کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ کھیل سکتے ہیں, تو ان میں یہ ابلٹی پائی جاتی ہے. ساتویں ابلٹی ہے میموری, این ابلٹی اور کیپیسٹی آف ریممبرنگ اینڈ ریٹیننگ دا مٹیریل سچ ایز ورڈس, لیٹرز, اینڈ ابلٹی ٹو ریکال اینڈ ایسوسیٹ ڈفرینٹ ورڈس. میموری سے مراد ہے کہ جو انفارمیشن دی گئی, جو آپ نے چیزیں سیکھی, وہ آپ کی میموری میں سٹور بھی ہوں, اور پھر ان کو جب ضرورت پڑے تو اس انفارمیشن کو آپ ریکال کر کے استعمال بھی کر سکتے ہوں. چنانچہ اس ماڈل کے مطابق ذہانت جو ہے وہ 7 پرائمری ابلیٹیز پر مشتمل ہے, اور یہ ابلیٹیز جو ہیں ہر کسی شخص میں ہو سکتی ہیں, اور مختلف کوانٹیٹیز یا مختلف اماؤنٹس یا مختلف ایکسٹینٹ تک پائی جا سکتی ہیں. اور ہم اپنی آبزرویشن سے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں میں کچھ ایبلٹیز, مثلاً ارتھمیٹک کی ایبلٹی شاید ہے ہی نہیں. لیکن جیسے کہ ہم جانتے ہیں سائیکالوجی میں نیچر اور نرچر کا سوال ہمیشہ زیر بحث رہا ہے, اور آج اس چیز میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں پہ کچھ چیزیں نیچر سے یا جینیٹک سے ہمیں ملتی ہیں, وہیں پہ بہت سی چیزیں نرچر سے یا ماحول سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ کم ابلٹی والے لوگ بھی اچھا ارتھمیٹک سیکھ سکتے ہیں. جن لوگوں کو شروع میں میتھس نہیں آتا تھا, اگر ان کو اچھے طریقے سے پڑھایا جائے تو وہ میتھمیٹکس کرنا سیکھ جاتے ہیں. اور یہی چیز ووکیبلری پہ بھی ثابت آتی ہے. کچھ لوگ اتنے زیادہ ایکسپریسو نہیں ہوتے, ان کو الفاظ پہ اتنا اچھا عبور حاصل نہیں ہوتا, لیکن بار بار کی پریکٹس کے بعد یہ عبور جو ہے اس کو پیدا بھی کیا جا سکتا ہے اور پہلے سے بہتر بھی بنایا جا سکتا ہے. کچھ ماہرین نفسیات کے خیال میں ذہانت کو چھوٹی چھوٹی ایبلٹیز پہ یا ایک ایبلٹی پر ہم نہیں دیکھ سکتے. ذہانت کچھ لوگوں کے خیال میں, جن میں سب سے نمایاں نام جو ہے آر بی کیٹل کا ہے, ذہانت 2 طرح کی ہوتی ہے, کرسٹلائز اور کرسٹلین انٹیلیجنس اینڈ فلوئڈ انٹیلیجنس. یعنی ہر شخص کے پاس شاید یہ دونوں چیزیں کیٹل کے کہنے کے مطابق موجود ہیں. کیسی ہے, کس حد تک ہے, یہ ویری کر سکتا ہے. کیٹل نے اپنی بہت زیادہ ریسرچ کرنے کے بعد اور آبزرویشن کے بعد انہوں نے پرپوز کیا کہ انٹیلیجنس جو ہے ان 2 طرح کی ہوتی ہے, اور کرسٹلائز انٹیلیجنس کے تحت جو کام ہم کر سکتے ہیں اور فلوئڈ انٹیلیجنس کے تحت جو ہم کام کر سکتے ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہو سکتے ہیں, لیکن ان کا اپنا ایک علیحدہ ڈومین بھی ہے. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کرسٹلائز انٹیلیجنس سے کیا مراد ہے. The capability of using information that has been learned through experience.
اپنے علم سے، اپنے تجربے سے، آبزرویشن کے ذریعے لوگ بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور پھر ہم اپنے سال ہر سال کے ایکسپیرئنسز کے بعد اسکلز بھی سیکھتے ہیں، مختلف ٹیکنیکس اور اسٹریٹجیز بھی سیکھتے ہیں، مختلف آرٹس سیکھتے ہیں، مسائل کو حل کرنے کی اسٹریٹجیز سیکھتے ہیں، اور یہ وقت کے ساتھ جمع ہوتی جاتی ہیں، چیزیں ایکیومولیٹ ہوتی جاتی ہیں، یہ ہماری ذہانت کا ایک کرسٹلائزڈ حصہ بنتی جاتی ہیں۔ دس ٹائپ آف انٹیلیجنس کیپس آن انکریزنگ ود ایج۔ جو جو ہماری عمر بڑھتی ہے ہمارا تجربہ بڑھتا ہے، ہمارے اسکلز بہتر ہوتے ہیں، ہمارے ایکسپیرئنسز، ہماری اسٹریٹجیز، ہماری ٹیکنیکس زیادہ ہوتی جاتی ہیں تعداد میں، زیادہ ریفائن بھی ہوتی جاتی ہیں اور زیادہ شارپ بھی۔ اور یہاں سے اگر آپ سوچیں تو اکثر ہم استعمال کرتے ہیں دو لفظ، وائز اینڈ انٹیلیجنٹ، اینڈ وی ڈو ناٹ یوز them interchangeably. We know that there is a difference between wise and intelligent. وائز ہم عام طور پہ بڑی عمر کے لوگوں کو وائز کہتے ہیں، بچوں کو ہم وائز نہیں کہتے، بچوں کو ہم انٹیلیجنٹ کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وزڈم جو ہے وہ ایج کے ساتھ آتا ہے، اور ایج کا مطلب عمر کے بڑھتے ہوئے سال نہیں ہے، ایج سے مراد جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو مطلب ہے کہ تجربے کے ساتھ، زیادہ آبزرویشن کے ساتھ، زیادہ ایکسپیرئنسز کے ساتھ کرسٹلائزڈ انٹیلیجنس بڑھتی ہے، اور اس طرح کی انٹیلیجنس ہمارے کام آتی ہے ناول قسم کے مسائل کے حل کے لیے۔ ہم کسی اپنے ادارے کی صورتحال کو اگر بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنے ملک کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، کسی شخص کے ذاتی یا سائیکولوجیکل پرابلمس کو سالو کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کرسٹلائز انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہوئے اس کے انوکھے پریکٹیکل فیزیبل حل جو ہے وہ تجویز کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ کرسٹلائز انٹیلیجنس جو ہے وہ عمر کے ساتھ بڑھتی ہے۔ انٹیلیجنس کی دوسری قسم عمر کے ساتھ بڑھتی نہیں ہے، بلکہ شاید اس میں کچھ کمی آ جاتی ہے۔ دوسری ٹائپ کی انٹیلیجنس ہے فلوئڈ انٹیلیجنس۔ ہماری ذہانت کا ایک حصہ وہ ہے جو ہم نے تعلیمی اداروں سے، کتابوں سے سن کے اور سیکھنے کے عمل کے تحت حاصل کیا، مثلاً آپ کی ووکیبلری، آپ کا میتھمیٹکس، اس طرح کی ایبلٹیز جو ہیں، کمپریہنشن، یہ چیزیں ہم نے سیکھی ایک خاص پروگرام کے تحت، محض کسی عمر گزرنے کے تجربے کے تحت ہم نے یہ نہیں سیکھا، لیکن باقاعدہ طور پہ ہم نے سیکھا۔ یہ چیزیں جو ہم سیکھتے ہیں یہ بھی ہم پرابلم سالونگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن اس میں آپ کی نیورولوجیکل کیپیبلٹیز کا بھی دخل ہے، کس ایبلٹیز کے ساتھ پیدا ہوئے اس کا بھی ہاتھ ہے، اور اٹ ریفلیکٹس انفارمیشن پروسیسنگ کیپیبلٹیز، ریزننگ اینڈ میموری اکارڈنگ ٹو فیلمن۔ تو فیلمن کے خیال میں اس میں میموری بھی شامل ہے، آپ انفارمیشن کو کیسے پروسیس کرتے ہیں اور کیسے ریزننگ استعمال کرتے ہیں، وہ ہماری فلوئڈ انٹیلیجنس ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس میں وقت گزرنے کے ساتھ شاید کمی آ سکتی ہے، لیکن دوسری طرف کرسٹلائز انٹیلیجنس جو ہے وہ عمر کے ساتھ بڑھتی ہے۔ کرسٹلائز اور فلوئڈ انٹیلیجنس کا جو کانسیپٹ ہے، دس از ون آف دا ماڈرن کانسیپٹس آف انٹیلیجنس۔ اب جہاں پہ ماہرین نفسیات نے 7 ایبلٹیز، 2 ایبلٹیز، ٹائپس آف انٹیلیجنس کی بات کی، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اور سائیکالوجسٹ اور سائیکومیٹریشنس ایسے بھی تھے جنہوں نے بہت بڑی تعداد میں ایسے فیکٹرز کی نشاندہی کی جو کہ ذہانت کی بیس پہ موجود ہے۔ مثال کے طور پہ گلفرڈ نے جو فیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے وہ 150 کے لگ بھگ فیکٹرز ہیں، جو کہ ان کے خیال میں ذہانت کی بیس پہ وہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ ذہانت ان کے مطابق کسی ایک چیز یا 2 یا 4 چیزوں کا نام نہیں، بلکہ شاید وہ 150 کم از کم ایسی ایبلٹیز یا فیکٹرز ہیں جو مل کے ذہانت کو بناتے ہیں۔ گلفرڈ کے خیال میں انٹیلیجنس از دا ریزلٹ آف 3 things, the interaction of 3 things: operations, contents
اینڈ پروڈکٹس. ان کے خیال میں آپریشنس، کانٹینٹس اینڈ پروڈکٹس، جس کی انہوں نے فردر لسٹ بھی ہمیں دی، ان کے آپس کے انٹریکشن سے، آپس کے میل جول سے اور ایک دوسرے کو متاثر کرنے کے عمل کے تحت ہمارے پاس ذہانت آتی ہے. آپریشن سے کیا مراد ہے؟ آپریشنس it is the potential of different ways of thinking including evaluation, convergent thinking, divergent thinking, memory retention, memory recording and cognition. آپریشن سے بنیادی طور پہ مراد وہ آپریشنز ہیں جو کہ ہم اپنی تھنکنگ کے عمل میں استعمال کرتے ہیں. مثلاً یہ کہ آپ چیزوں کو اپنی میموری میں کیسے محفوظ رکھتے ہیں، میموری میں ریکارڈ کس طرح سے ہوتی ہیں، آپ ان کو کوڈ اور ریکوڈ کیسے کرتے ہیں، چیزوں کی ایویلویشن کیسے کرتے ہیں، ان کو اسیس کیسے کرتے ہیں، چیزوں کو آپس میں کمپیریزن کیسے کرتے ہیں، آپ کنورجنٹ اور ڈائیورجنٹ تھنکنگ کو اور لیٹرل تھنکنگ کو کیسے استعمال کرتے ہیں. یعنی کسی بھی چیز کا سامنے آسان سا جو حل ہے اس کے بیونڈ بھی آپ سوچ سکتے ہیں یا کہ نہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی آپ کو پوچھے کہ کیا 2 اور 2 کبھی 1 ہو سکتے ہیں یا 1 اور 1 ہو سکتے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ نہیں. لیکن اگر ایک شخص جو کنورجنٹ اور ڈائیورجنٹ تھنکنگ کو استعمال کرتا ہے اور لیٹرل سوچ کو استعمال کرتا ہے، وہ کہے گا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے. ایسا اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ہاتھ پہ گندم کی 2 ڈھیریاں ہوں اور دوسرے ہاتھ پہ بھی گندم کی 2 ڈھیریاں ہوں، تو 2 یہاں پہ اور 2 یہاں پہ، اور جب آپ ان کو ملا دیں تو وہ 1 بن جائے گی. جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہاں عام طور پہ 2 اور 2 4 ہی ہوتے ہیں، 2 اور 2 1 نہیں ہوتے. لیکن اگر کوئی شخص اپنی سوچ کو استعمال کرے تو وہ ڈیفینیٹلی ایسی سچویشنز کے بارے میں سوچ لے گا جہاں پر 2 اور 2 1 بھی ہو سکتے ہیں. تو جب ہم آپریشنز کی بات کر رہے ہیں ذہانت کے حوالے سے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ اس طرح کی ایبلٹیز کو اور اس طرح کی سوچ کو استعمال کر سکتے ہیں وہ آپریشنز کو استعمال کر رہے ہیں. دوسری چیز اس کے حوالے سے جو ہمیں گلفرڈ نے بتائی وہ ہیں کانٹینٹس، یعنی سوچ کے اور پھر ذہانت کے کانٹینٹس کیا ہیں. A potential of what we think about something. Contents include visual, symbolic, semantic and behavioral. یعنی اس کے جو کنٹینٹس جن چیزوں پر یہ مشتمل ہے وہ ویژول بھی ہو سکتے ہیں، وہ سمبولک بھی ہو سکتے ہیں یعنی ایبسٹریکٹ بھی ہو سکتے ہیں، الفاظ پر مبنی بھی ہو سکتے ہیں، اور بیہیویئر سے تعلق رکھنے والے یا بیہیویئرل بھی ہو سکتے ہیں. اور تیسری چیز انہوں نے جو بتائی وہ ہے پروڈکٹس. یعنی ان تمام چیزوں کی جب انٹریکشن ہوئی تو پروڈکٹس کیا ہیں؟ ہمارے پاس آپریشنس ہیں، کانٹینٹس ہیں، ان کی پروڈکٹ کیا ہے؟ پروڈکٹ the results obtained by applying certain operations to certain contents or the ability of thinking in a certain manner about a certain thing. Products include units, classes, relations, systems, transformation and implication. یعنی ہم جب سوچ کے عمل کو ذہانت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو کچھ کانٹینٹس بھی ہوتے ہیں، کچھ آپریشنز بھی ہوتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں بھی کچھ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. اور گلفرڈ کی تھیوری کے مطابق ان سبھی چیزوں کی انٹریکشن کے نتیجے میں جو چیز ہمارے پاس ہے وہ ہے ہماری ذہانت. بہت سی ابیلٹیز پہ مشتمل ذہانت، یا یوں کہہ لیجیے کہ ملٹیپل انٹیلیجنس کے حوالے سے ایک اور کنٹریبیوشن جو ہے ہمارے سامنے وہ ہے گارڈنر کا. ہاورڈ گارڈنر، انہوں نے کہا کہ ذہانت ایک چیز کا نام نہیں ہے، ذہانت ملٹیپل ابیلٹیز کا نام ہے. انہوں نے بات کی 8 انڈیپینڈنٹ انٹیلیجنسز. ہاورڈ کی ملٹیپل انٹیلیجنسز تھیوری کے مطابق ذہانت، جس کو ہم عام طور پہ ذہانت یا انٹیلیجنس کہتے ہیں، وہ 8 قسم کی چھوٹی چھوٹی لیول پہ کمبائنڈ ہو کر بڑی ذہانت کو یا مین ذہانت کو بنانے والی
8 بیسک انٹیلیجنس کا ذکر انہوں نے کیا. ان کے حساب سے یا ان کے کہنے کے مطابق 8 طرح کی ذہانت ہم میں پائی جاتی ہے. لنگوسٹکس، لاجیکل میتھمیٹیکل، اسپیشل انٹیلیجنس، میوزیکل انٹیلیجنس، باڈیلی کائنیستھیٹک، انٹرپرسنل انٹیلیجنس، انٹراپرسنل انٹیلیجنس اینڈ نیچرلسٹک انٹیلیجنس. اگر آپ غور کریں تو کچھ چیزیں ہیں جو شاید ہر تھیرسٹ نے اپنی تھیری میں شامل کی. مثلاً وربل ایبلٹی یا میتھمیٹکس اور اسپیشل ریزننگ یا اسپیشل ایبلٹی. تو اکثر جو ماڈلس ہیں ذہانت کے، ان میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ الفاظ پہ یا زبان دانی پہ زور دیا گیا، نمبرز پہ، ارتھمیٹک پہ اور میتھمیٹکس پہ زور دیا جاتا ہے، اور اسپیشل ریزننگ پہ اور ایبسٹریکٹ تھنکنگ پہ. تو تقریباً شاید سبھی تھیرسٹ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ چیزیں تو ذہانت کا ایک حصہ ہیں. لیکن آپ گارڈنر کے ماڈل میں آپ دیکھیے کہ اس میں انٹرپرسنل انٹیلیجنس کی بات کی گئی ہے، انٹراپرسنل کی بات کی گئی ہے، نیچرلسٹک انٹیلیجنس اور میوزیکل انٹیلیجنس کی بھی بات کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ یہ باڈیلی یا کائنیستھیٹک انٹیلیجنس کی بھی بات کرتے ہیں. اگر آپ اپنی ایوری ڈے لائف میں آبزرویشن کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ واقعی کچھ لوگ باڈیلی یا کائنیستھیٹک ایبلٹی میں خاصے اچھے ہوتے ہیں، کچھ فزیکل ایکٹیویٹی میں ان کی ایک ان میں پریپیئرنیس ہوتی ہے، ایک فاسٹنیس ہوتی ہے، ایک انرجی ہوتی ہے فزیکل اور کائنیستھیٹک نیچر کی. کچھ لوگ نیچرلسٹک سینس میں بہت اچھے ہوتے ہیں، کچھ کا میوزیکل کوشن جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے. کچھ لوگ کے کانوں کو میوزک کی کوئی سمجھ نہیں ہوتی، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی بھی دھن کو سن کے دوبارہ سے بغیر دوبارہ سنے ہوئے خود سے دہرا سکتے ہیں. اور انٹرپرسنل اور انٹراپرسنل انٹیلیجنس بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی ایک نیا پہلو ہے جس کا اور لوگوں نے شاید اس طرح سے ذکر نہیں کیا. سوشل انٹیلیجنس ڈیفینیٹلی اور لوگوں نے بات کی، لیکن گارڈنر نے اس میں انٹرپرسنل انٹیلیجنس کو الگ رکھا ہے اور انٹراپرسنل کو الگ. انٹرپرسنل انٹیلیجنس کا تعلق ہے انسان کے انٹرپرسنل ریلیشنز کے ساتھ، یعنی دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے اس کو انٹیلیجنس کا یہ پہلو جو ہے اس کا احاطہ کرتا ہے. انٹرپرسنل انٹیلیجنس جس کو ہم اگر ماڈرن سوچ کے مطابق دیکھیں تو ہم اس کو شاید ایموشنل انٹیلیجنس بھی کہہ سکتے ہیں. اپنے آپ کو سمجھنا، اپنے جذبات کو سمجھنا، اپنی ایموشنالٹی سے واقف ہونا، اور اپنے ریئیکشن سے واقف ہونا، اور اپنے جو اسپونٹینیس ریئیکشنز ہوتے ہیں ان سے آگاہی، یہ تمام چیزیں جو ہیں انسان کی انٹراپرسنل انٹیلیجنس کی نشاندہی کرتی ہیں. سو ہم دیکھتے ہیں کہ گارڈنر نے اپنی تھیری کے مطابق ملٹیپل انٹیلیجنس کی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ 8 طرح کی انٹیلیجنس جو ہیں وہ ہمارے پاس ہوتی ہیں اور ہم ان کا استعمال کرتے ہیں. اینڈ ونس اگین the extent to which these intelligences are present and their presence or absence, this is a question that can be debated upon. ایک اور دلچسپ تھیری جو کہ انٹیلیجنس کے بارے میں ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے اسٹرنبرگ کی تھیری. انہوں نے ایک ٹرائی ڈائمینشنل یا 3 ڈائمینشنل یا ٹرائیارکک ماڈل پیش کیا، جس کے مطابق ذہانت جو ہے وہ 3 کمپوننٹس پر مشتمل ہے. 3 چیزیں مل کے انسان کی ذہانت کو ایک شیپ دیتی ہیں: انالیٹک انٹیلیجنس، کریٹو انٹیلیجنس اینڈ پریکٹیکل انٹیلیجنس. آپ دیکھیے، انالیٹک، کریٹو اینڈ پریکٹیکل 3 مختلف چیزیں ہیں. انٹیلیجنس کا وہ پہلو جس کے تحت آپ چیزوں کو انالائز کر سکتے ہیں، لاجک استعمال کر سکتے ہیں، انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو ریزننگ استعمال کر سکتے ہیں، جو کہ ایک ایسی ایبلٹی ہے جس کا اور تھیریسٹ جو ہیں وہ بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ انٹیلیجنس کا ایک اہم حصہ ہے. پھر کریٹو انٹیلیجنس، انسان کی کریٹیوٹی، نئی سوچ، جدت، ناول آئیڈیاز، یونیک آئیڈیاز، پینٹنگ، آرٹ، بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ کریٹو انٹیلیجنس میں شامل ہیں. لیکن ایک چیز جس کا شاید آپ کو اور جگہوں پہ ذکر نہیں ملا وہ ہے پریکٹیکل انٹیلیجنس.
اسٹرنبرگ کا ایک یہ ایسا آئیڈیا تھا جس کو بہت پاپولیرٹی بھی حاصل ہوئی ہے اور جس کی ہمیں ایک پریکٹیکل اپروچ بھی دکھائی دیتی ہے. اسٹرنبرگ کا خیال یہ تھا کہ جو روایتی ٹیسٹ ہم استعمال کرتے ہیں انٹیلیجنس کی میجرمنٹ کے لیے وہ ذہانت سے زیادہ ایکڈیمک سکسیس کو میجر کرتے ہیں. کسی شخص نے اسکول میں جو کچھ سیکھا اور جتنا اچھا سیکھا اس کا اثر ٹیسٹ کی پرفارمنس پہ ہوگا. اگر آپ نے میتھمیٹیکل جو پرابلمس ہیں وہ حل کرنا اسکول میں سیکھ لیا، میتھمیٹیکل ایبلٹی کو آپ کی اسکول کے ٹیچرز نے اور اسکول کے سسٹم نے بہت جلا بخشی، تو زیادہ امکان ہے کہ جب آپ آئی کیو ٹیسٹ کریں گے تو اس میں میتھمیٹیکل ایبلٹی والے سوالات آپ بہت اچھی طرح سے حل کر لیں گے. اسی طرح سے لاجک اور ریزننگ کو استعمال کرنے والے پرابلمس اگر اسکول میں آپ کو حل کروائے جاتے ہیں تو بھی آپ کو مدد ملے گی ٹیسٹ میں ان آئٹمس کو حل کرتے ہوئے. لیکن اسٹرنبرگ کا خیال ہے کہ عملی زندگی میں اور پروفیشنل لائف میں ایکیڈیمک سکسیس اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی کہ پریکٹیکل انٹیلیجنس. اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور اسٹرنبرگ کا بھی یہ خیال تھا کہ ہاں ڈیفینیٹلی جو پروفیشنلی سکسیزفل لوگ ہیں وہ بھی آئی کیو ٹیسٹ پہ شاید اچھا ہی پرفارم کریں گے، لیکن اور یہ بھی کہ وہ ایکیڈیمک سکسیس میں بھی شاید اچھے ہوں گے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ تمام لوگ جو ایکیڈیمک سکسیس میں بہت اچھے ہیں یا ایکیڈیمکلی بہت سکسیزفل ہیں وہ پروفیشنل لائف میں بھی سکسیزفل ثابت ہوں. ان کا خیال تھا کہ ذہانت کا جو تیسرا پہلو ہے پریکٹیکل انٹیلیجنس، دراصل وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ پروفیشنل سکسیس کے لیے یا بزنس سکسیس کے لیے بہت ضروری ہے. اپنے کام میں یا اپنے بزنس میں یا اوور آل سکسیس ان لیونگ میں جو چیز درکار ہے وہ ہے پریکٹیکل انٹیلیجنس. اسٹرنبرگ کے خیال میں پریکٹیکل انٹیلیجنس ریزلٹس فرام the observation of others' behavior, unlike academic success that results from knowledge of a particular information base obtained from reading and listening. Practical intelligence جو ہے کتابوں سے حاصل نہیں ہوتی. Practical intelligence آپ کو تجربے سے اور دوسروں کی observation سے حاصل ہوتی ہے. اسٹرنبرگ کا خیال یہ تھا کہ انٹیلیجنس کے تینوں پہلو جو ہیں وہ انالیٹک، کریٹو، پریکٹیکل اہمیت رکھتے ہیں، لیکن بزنس سکسیس میں اپنی ڈیلی لیونگ کی سکسیس میں جو چیز سب سے اہم ہے وہ ہے پریکٹیکل انٹیلیجنس. تو آپ نے دیکھا کہ ایک اور طریقہ ہے انٹیلیجنس کو جانچنے کا یا اس کو سمجھنے کا. لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ پریکٹیکل انٹیلیجنس تو امپورٹنٹ ہے. ایک ماڈرن اپروچ ایسی بھی ہے جس میں انٹیلیجنس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا گیا اور اس کی بجائے ایموشنل انٹیلیجنس کا کانسیپٹ دیا گیا. یعنی ہم اس میں آئی کیو یا انٹیلیجنس کوشنٹ کی بجائے ایموشنل کوشنٹ کی بات کرتے ہیں. یعنی کسی شخص کی ذہانت کا اندازہ لگانے کے لیے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی شخص کتنا اہل ہے یا نہیں ہے، ہمیں کسی روایتی آئی کیو ٹیسٹ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ شخص ایموشنلی کتنا انٹیلیجنٹ ہے. بہت سے لوگوں کا نام ایموشنل انٹیلیجنس کے حوالے سے اہم ہے، لیکن سب سے پرومیننٹ نام ہے گولمن کا، اور ان کا یہ خیال ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے اس کو ہم میجر کر سکتے ہیں مختلف طریقے استعمال کرتے ہوئے. ایموشنل انٹیلیجنس according to Goleman is about the ability to go along with others. Accurate assessment, evaluation, expression, and regulation of emotions have certain underlying skills, and these skills stem from emotional intelligence. Emotional intelligence جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے کہ کوئی انسان اپنے ریلیشن شپس میں، اپنے جذبات کے اظہار میں، جذبات کے کنٹرول میں، دوسروں کے جذبات کو سمجھنے میں، ایمپتھی میں کتنا اچھا ہے. ایموشنلی انٹیلیجنٹ لوگ اپنے جذبات کو بھی سمجھتے ہیں، ان سے آگاہ ہوتے ہیں، دوسروں کے جذبات سے بھی واقف ہوتے ہیں. وہ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ دوسرے لوگ اس وقت کیا محسوس کر رہے ہوں گے.
ان کے لیے ایمپتھی یا دوسروں کے جذبات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہوتا. اس کے ساتھ ساتھ صحیح وقت پر صحیح جذبات کا اظہار، صحیح طریقے سے اظہار، یہ بھی ایموشنل انٹیلیجنس کی نشاندہی کرتا ہے. تو اس نئی اپروچ کے مطابق ہم اگر روایتی ٹیسٹ جو آئی کیو کے ٹیسٹ ہیں ان کو استعمال نہ کریں اور ایموشنل انٹیلیجنس کی میجرمنٹ کر لیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کوئی شخص ذہین ہے، کتنا ذہین ہے یا ذہین نہیں ہے. جیسا کہ آپ نے بھی دیکھا، سیلف اویئرنیس یا اپنے جذبات سے آگاہی بھی بہت اہم ہے. دیکھنے میں ایک بہت سمپل اور سادہ سی بات ہے، لیکن آپ کو اندازہ ہوگا اور آپ جب لوگوں کو اس حوالے سے آبزرو کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بہت سے لوگوں کو خود اپنے جذبات پہ کوئی قابو نہیں ہوتا. کس وقت کس ایموشن کا اظہار کرنا ہے یا اس کو ہولڈ بیک کرنا ہے، کس وقت غصہ ظاہر کرنا ہے یا نہیں ظاہر کرنا، یا کتنے غصے کا اظہار کرنا ہے، یہ ایک انسان کی انٹیلیجنس کی نشاندہی کرتا ہے. اگر کسی شخص کے جذبات اس کے قابو میں نہیں ہیں، اس کو دوسروں کے جذبات کا اندازہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں طرح کے سکلز سے آری ہے. نہ اس کو سیلف اویئرنیس ہے، نہ اس میں سمپتھی ایمپتھی جو ہے وہ پائی جاتی ہے. چنانچہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کے مختلف ماڈلز انٹیلیجنس کے بارے میں موجود ہیں تو پھر انٹیلیجنس کو میجر کرنے کے لیے جو ٹیسٹ بنائے جائیں گے وہ بھی مختلف طرح کے ہوں گے اور مختلف طرح کی ایبلٹی کی پیمائش کریں گے. کسی میں ایک چیز کو، ایک جنرل فیکٹر کو میجر کیا جائے گا اور کسی میں مختلف طرح کی مختلف ایبلٹیز کو اور مختلف پرائمری فیکٹرز کو اسیس کیا جائے گا. آئندہ لیکچرز میں ہم ایک ایک کر کے مختلف ٹیسٹ کے بارے میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ زیادہ کامنلی اور زیادہ پاپولرلی استعمال ہونے والے انٹیلیجنس ٹیسٹ کون سے ہیں، ان کی کیا خوبیاں ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں کن کن پاسبل شارٹ کمنگ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ سب کچھ آئندہ سیشنز میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.